کھڑے ہو کر کے پانی پینے کا حکم کیسا ہے؟ صحیح اور راجح مسلک یہ ہے کہ متعدد صحابہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معمول کو نقل کیا ہے، جس میں سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، اور یہ روایت جس کی طرف آپ نے اشارہ دیا، زجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الشرب قائما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف منع کیا بلکہ سختی کے ساتھ آپ نے منع فرمایا کھڑے ہو کر کے پانی پینے سے۔ تو کھڑے ہو کر کے پانی پینا یہ صاحب شریعت کی نگاہ میں سخت ممنوع چیزوں میں سے ایک ہے، یعنی اس سے جتنا ممکن ہو سکے آدمی بچے، یہ بہتر اور اچھا راستہ و طریقہ نہیں ہے۔ کھڑے ہو کر کے آدمی پانی پی سکتا ہے اگر ایسی کوئی حاجت آ پڑی ہے، جیسے کہ رات کے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غالباً عبداللہ بن عباس نے کہا فقام الى شن معلقۃ فشرب قائما، کہ وہ مشکیزہ جو ہوا میں لٹک رہا تھا، اور عرب کے لوگ اس زمانے میں پانی کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یہ طریقہ استعمال کرتے تھے۔ چمڑے کا برتن ہے، پانی رکھ دیے، ہوا لگ لگ کر کے وہ پانی ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی کو اسی حالت میں قام، کھڑے ہو گئے اور اس کا منہ کھول کر کے اس کا پانی آپ نے کھڑے کھڑے پی لیا۔ فقام الى شن معلقۃ فشرب قائما۔ تو اگر ایسی کوئی حاجت آ پڑی ہے تو کھڑے ہو کر کے حاجت کو پوری کرنے کے لیے آدمی پی سکتا ہے، جائز اور درست ہے۔ اسی طریقے سے حج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کا پانی بھی کھڑے ہو کر کے پیا، کیونکہ وہ جگہ جو تھی وہاں پانی گرتے گرتے وہ جگہ ایسی صاف ستھری نہیں بچی کہ آرام سے آدمی بیٹھ سکے اور اطمینان اور سکون کے ساتھ پانی پی سکے، کیونکہ اطمینان کے ساتھ پانی پینا یہ انسان کے لیے نفع بخش ہے۔ سکون اور اطمینان کے ساتھ چند گھونٹ حلق کے نیچے سے اتارنا، حلق کے نیچے اتار لینا، یہ ایک تو اس کی پیاس کو بھی دور کرتی ہے، دوسرے اس کی صحت اور تندرستی کے لیے بھی نفع بخش ہے۔ اور اگر جیسے کہ جانور پیتے ہیں گھٹاک اور اس کے ساتھ، تو یہ اس کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے، اور اسی لیے برتن میں سانس لینے سے منع کر دیا گیا ہے۔ زمزم کا وہی حکم ہے جو پانی پینے کا حکم ہے، کھانا کھانے کا جو حکم ہے وہی کھجور کھانے کا بھی ہے۔ تو آپ بہتر سے بہتر کھانا کھا رہے ہیں، اس کا بھی حکم وہی ہے، اور اگر معمولی سے معمولی درجے کا کھانا آپ کھا رہے ہیں اس کا بھی حکم وہی ہے۔ تو پانی افضل درجے کا ہو اور پانی کمتر درجے کا ہو، پانی کا حکم پانی ہی کا رہے گا، یہ نہیں کہ پانی کا حکم چینج ہو جاتا ہے۔ تو جو زمزم ہے اسے بھی کھڑے ہو کر کے پینا ایسے ہے جیسے کہ دیگر پانی کو کھڑے ہو کر کے پینا ہے، یعنی افضل اور بہتر یہی ہے کہ آدمی بیٹھ کر کے پیے۔ کیوں بیٹھنے کا اہتمام کیا ہے شریعت نے پینے کے حوالے سے؟ کیونکہ بیٹھ کر کے پینے اور کھانے سے انسان اس پانی اور کھانے سے اپنے جسم کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچا سکتا ہے، سکون اور اطمینان حاصل ہونے کی وجہ سے، اور اس کے اپوزٹ میں جانے کی وجہ سے اس کے جسم کو نقصانات نسبتاً زیادہ پہنچ سکتے ہیں، نمبر ایک۔ دوسرے کہ شیطان یہ کھڑے ہو کر کے کھاتا اور پیتا ہے، تو اس سے اس کی مخالفت کرتے ہوئے انسانوں کو چاہیے کہ وہ بیٹھ کر کے، یہ اس کے اہم آداب میں سے ایک ادب ہے۔ تو ایک تو فائدہ ہے اس کے اندر، دوسرے اس کے اندر مخالفت بھی شیاطین کی پائی جاتی ہے۔ تو اس لیے عام طور پر بیٹھنے کا اہتمام ہو۔ زمزم کی کوئی ایسی خصوصیت نہیں ہے کہ جس کے لیے کھڑے ہونے کا خصوصی اہتمام آدمی کرے کہ کھڑے ہو کر کے پئیں۔ ہاں، ماء زمزم لما شرب لہ، یہ خصوصیت زمزم کی ہے کہ اگر کوئی شخص اس مناسبت سے کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی اس موقع کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ جس مقصد کے لیے زمزم کو استعمال کرتا ہے وہ مقصد اگر جائز ہے تو اللہ رب العالمین اسے پوری فرماتا ہے۔ اس کا اہتمام، جو چیزیں ثابت ہیں اس کا اہتمام ہو، جو چیزیں ثابت نہیں ہیں اس کے تعلق سے کسی تکلف کی کوئی ضرورت
نہیں ہے۔ پانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کا کھڑے ہو کر کے پیا ہے، کیونکہ صورتحال ہی ایسی تھی وہاں پر کہ وہاں جیسے کہ کھڑے ہو کر پیشاب والا میں نے مثال دیا، ایسے ہی کھڑے ہو کر کے پانی والی مثال بھی وہاں پر ایسی ہی تھی کہ بیٹھنا یہ مشقت اور تکلف کے دائرے میں آ رہا تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نارملی طور پر کھڑے ہو کر کے اسے پی لیا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب اشرح لی صدری